کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ایک روایت ہے مومن کی صفات کے مطابق، یعنی اس روایت میں کچھ چیزیں امیر المومنین نے بیان کی ہیں. اسی طرح مختلف روایات آپ نے دیکھی ہوں گی، پیغمبر کی روایت مومن کے متعلق ہیں. خود ایک اصول کافی کی ایک روایت ہے کہ 20 صفتیں مومن میں ہونی چاہیے، یعنی مومن میں 20 صفتیں ہونی چاہیے، وہ ایک کامل روایت ہے. اسی طرح مختلف روایات ہمیں نظر آتی ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ ایسا نہ ہوگا آپ کے مولانا اس میں 5 چیزیں تھیں، اس میں 6 چیزیں، تو یہ ہم کنفیوز ہو رہے ہیں. نہیں، وہ 5 چیزیں اور یہ 6 چیزیں، دونوں 5 اور 6 14 چیزیں ہو گئی. اسی طرح مختلف روایات ہیں، جیسے ایمان کے کامل ہونے میں آج بھی ایک روایت آئے گی کہ ایمان مومن کا کامل ہوتا ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے کہ 3 صفتیں جب تک نہیں ہوتی وہ مومن کا ایمان کامل نہیں ہوتا. وہ روایت بیان ہو گئی. اسی طرح اور بھی بہت سی ایسی روایتیں جس پہ یہی جملے ہیں کہ مومن کا ایمان کامل نہیں ہوتا، یہ 3 صفتیں ہوں. تو اس طرح کی روایات بیان ہوتی رہی. آج جو روایت ہے جس میں حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن میں 7 صفتیں کم از کم ہوں. کم از کم کتنی صفتیں ہوں؟ 7. یعنی یہ روایت میں 7 صفتیں، یعنی یہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ کم از کم یہ ہو، یعنی اتنا تو مومن میں ہونا چاہیے. 7 صفتیں، یعنی ہم نے موضوع یہ رکھے کہ امیر المومن کی نگاہ میں مومن کے اندر 7 صفت کا ہونا. اب دیکھیں کون سی صفت پہلی، حضرت علیہ السلام نے کون سی صفت کو پہلی بیان کی کہ یہ مومن میں ہونا چاہیے. پہلی صفت ہے روزی اس کی حلال ہے. اس کی روزی حلال، یعنی کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ حرام. اچھا، اب ممکن ہے کہ آپ کہیں مولانا یہ تو مردوں کا کام ہے، ہمارا تو کام ہی نہیں ہے. یہ تو مردوں کا کام ہے، روزی کمانا ان کا کام ہے، ہمارا تو شعبہ ہی نہیں ہے یہ. لیکن اگر آپ دیکھیں حلال رزق میں، حلال روزی میں بیوی کا اہم کردار ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، پہلا تو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر یہ بھی بہت سے واقعات آپ نے دیکھے، روایت بھی ہیں کہ واقعات میں البتہ ہے کہ بہت سے واقعات ملتے ہیں جس میں اگر کوئی شخص حرام روزی کماتا ہے وہ کس کو علم دیتا ہے زیادہ تر؟ کہ ان کی خواہشات اتنی ہیں کہ میں پورا نہیں کر سکتا حلال طریقے سے، تو مجبور مجھے حرام کمانا پڑتا ہے. تو اس جہیز سے اگر ہم دیکھیں تو اس جہیز سے بہت یہ آپ معاشرے میں آپ کو ایک نہیں ہزاروں واقعات مل جائیں گے، ایک نہیں ہزاروں، اور اپنے ملک میں نہیں ہر ملک میں، کہ یہ بات فیکٹ ہے کہ حلال روزی کے اندر بیوی کا اہم کردار ہے. کیونکہ اگر شوہر کی تنخواہ کم ہے، حلال طریقے سے کمانا بہت مشکل ہو رہا ہے، تو اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو وہ کیا کہتی ہے وہ پورا نہیں ہو رہا تو سب بھی کہتے ہیں ہاں یہ جملہ کہیں سے بھی لا. ہاں، کہیں سے بھی لا، یہ جملہ سننا میں چاہ رہا تھا. کوئی آپ کو معلوم ہے، لیکن ہاں کہیں سے بھی لاؤ. تو یہ کہیں سے بھی لاؤ کیا ہے؟ حلال ہو یا حرام. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ شوہر کو حرام سے بچانے کے لیے، یعنی حلال روزی میں اگر خدا نخواستہ شوہر اگر حرام روزی کما رہا ہے تو اس میں بیوی کا اہم کردار ہے. اگر وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے جتنی بھی حلال روزی ہے تمہاری تنخواہ 50,000 روپے مثلا ہے اور اخراجات بھی 50,000 کے کم و بیش ہیں، ہم مکمل کسی طرح کہیں گزارا کر لیں گے، ٹھیک ہے، باہر کھانا نہیں کھا سکیں گے، تھوڑی سی ہر سیٹرڈے سنڈے کو باہر نہیں جا سکیں گے، اور بھی بہت ساری جو خواہشات ہیں وہ نہیں کر سکیں گے، لیکن ٹھیک ہے اس میں گزارا ہے، حلال ہے. لیکن کیا نہیں ہمیں تو مہینے میں ایک دفعہ باہر کھانا کھانا ہے، ہم سال میں ایک دفعہ زیارت پر بھی جانا ہے، فلاں بھی کام کریں، تم پیسے کہیں سے بھی لاؤ، ہمیں تو سارے کام کرنے. اب وہ مجبور ہو جاتا ہے، کچھ مجبور ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں بھی کرتے. تو پہلے تو اس لیے میں نے یعنی یہ جو روایت ہے یا روایت کے جو جملہ امیر المومنین کا کہ حلال روزی ہو، مومن کی جو پہلی صفت اس میں وہ حلال روزی. اچھا، اب حلال روزی کے حوالے سے ایک موضوع ہے جو روایت میں راضی کہ کم رزق پر کم روزی پہ راضی ہونا، اس کے کیا فوائد ہیں؟ اگر کوئی شوہر کم کماتا ہے اور اس کی آمدنی کم ہے، وہ اس پہ راضی ہو جائے
بیوی بھی راضی ہو جائے, بچے بھی راضی ہو جائیں, ٹھیک ہے محنت کرے. دیکھیں یہ سب چیزیں آپ دیکھیں, اس میں محنت کا کام. بہت سی دفعہ خواتین بھی کام کرتی ہیں, آن لائن آج کل پڑھانے کا سسٹم ہے, آن لائن پڑھانے کا, یا جو بھی کسی بھی طریقے سے حلال طریقے سے وہ بھی کہیں کہ چلو مل جل کے کام کریں. لیکن اس میں اب اس پہلو کو بھی میں بیان کر دوں, کیونکہ یہ بھی واقعات ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بیوی زیادہ کمائے شوہر کم کمائے تو پھر وہ مسئلے بھی زیادہ مسئلے, وہ بھی گڑبڑ, مسئلہ گڑبڑ کی طرف چلے جاتا ہے. ایسا بھی نہ کریں. اگر زیادہ بھی کمائے ٹھیک ہے, لیکن کبھی شوہر پر حاوی, یہ اصول یاد رکھیں. ایک اصول ہے, اگر وہ کما رہی ہے, بالفرض موضوع آ گیا تو میں بیان کر دوں, اگر وہ کما رہی ہے تو کبھی اس بات کے اوپر یہ نہ کہ بھائی میری تنخواہ تو 1 لاکھ ہے, تمہاری تنخواہ تو 50,000, تم کیا کرتے ہو, اصل تو میں ہی کمانے والی ہوں, اصل تو میرا. یہ سب چیزیں پھر مسائل آگے جا کر پیدا ہو جاتی ہیں, اور پھر خدا نخواستہ دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی کما رہی ہے تو کم از کم اس بات کے اوپر کہ وہ ٹھیک ہے اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا رہی ہے, اللہ اسے اجر و ثواب دے گا, زندگی بہتر کرے گا. خیر ایک علیحدہ موضوع. ہمارا موضوع کیا ہے؟ کم روزی پر راضی ہونے کے فوائد. نمبر 1. اچھا, مختلف معصوم کی روایتیں. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اور یہی روایت امام رضا علیہ السلام سے بھی. جو شخص کم روزی پر راضی ہو جائے تو اللہ کیا کرے گا؟ روزی میں برکت ڈال دے. اور سوچنا پڑے گا, ٹائم نہیں سوچنے کا. اور اگر اللہ, امام فرماتے جو شخص کم روزی پر راضی ہو جائے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اس کے تھوڑے سے عمل کو قبول کر لے گا. یعنی ہم اپنی زندگی میں اس کے الٹ ہیں. ہم اپنی زندگی میں اس جملے کے الٹ ہیں. امام کہتے ہیں تھوڑی روزی پر اگر روزی پر راضی ہو گیا تو اللہ کیا کرے, اس کی دیکھیں اللہ بھی اس کو دے رہا ہے, اس سے کم نماز کم عبادت کر رہا ہے, یعنی اللہ فرماتے ہیں عمل کم ہے اس کا, لیکن اللہ کی روزی کم روزی پر راضی ہو گیا تو اللہ اس کے کم عمل کو بھی قبول کر لے گا. اور میں نے کیا کہا کہ ہم اپنی زندگی میں اس کا الٹ, یعنی ہم کیا چاہتے ہیں کہ روزی زیادہ ہو, روزی زیادہ اور عمل کم ہو. ہم اس کا الٹ ہیں. ایک روایت. دوسری روایت میں بھی یہی جملے ہیں, لیکن اس کے بعد اچھا اب جو روایت آ رہی ہے اس میں 2-4 جملے اضافی ہیں. وہ کیا ہے؟ جملہ وہی ہے کہ جو شخص اللہ کی دی ہوئی کم روزی پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل کو قبول کر لیتا ہے. پھر ایک روایت کے جملے کہ اس کے اخراجات میں آسانی ہو جاتی ہے. دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ اخراجات میں آسانی ہوتی ہے, کاروبار پاکیزہ رہتا ہے, اور گناہوں کی حدود سے وہ محر رہتا ہے. یہ 4 فائدے ہو گئے. امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کی دی ہوئی کم روزی پہ راضی ہو جائے, جہاں پر ایک فائدہ کیا تھا کہ اس کا کم عمل قبول کر لیتا ہے, اس کے بعد اس کی اخراجات میں آسانی ہوتی ہے, اس کے کاروبار پاکیزہ رہتا ہے, اور گناہوں کی حدود سے محفوظ رہتا ہے. پھر ایک اور روایت میں پیغمبر کی روایت ہے کہ اس کی اگر جو اللہ کی دی ہوئی کم روزی پہ راضی ہو جائے تو پیغمبر فرماتے ہیں اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور روایت ہے خداوند متعال نے حضرت عزیز کی طرف وحی کی کہ جب تمہیں میری طرف سے روزی عطا ہو جائے تو پھر اس کی کمی کی طرف مت دیکھو. یہ اہم نقطہ ہے, بہت زبردست جملہ ہے. اب جو میں نے آدھا جملہ پڑھا, اپنے نبی کو کیا وحی کی کہ جب تمہیں میری طرف سے روزی عطا ہو جائے تو اس کی کمی کی طرف مت دیکھو, بلکہ یہ دیکھو کہ کس نے ہدیہ بھیجا ہے. یہ ہے کم روزی کے. انسان اگر کم روزی پہ راضی ہو جائے تو اس کے فوائد. اگر انسان کی طرف روزی آ رہی ہے, یہ روزی جو آ رہی ہے اگر کم ہے تو یہ مت دیکھے کہ کم ہے, بلکہ یہ دیکھے کس نے بھیجا. اس کے بعد آتے ہیں روزی کے کمی کے اسباب. ایک موضوع تو پڑھا جاتا ہے کہ روزی کے زیادہ ہونے کا اسباب, وہ موضوع نہیں رکھا میں نے. میرا خیال ہے پہلا موضوع شاید میں نے بھی پڑھا یا پہلے پڑھا جا چکا ہے. یہ 2 مختصر موضوع تھے. ایک موضوع تھا کہ ایک کم روزی پہ اگر انسان مل جائے تو اس پر راضی رہنے کے کیا فوائد ہیں. یہ چند فوائد میں نے آپ کے سامنے 5-6 فوائد بیان کیے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو روزی دے رہا ہے, اگر وہ کم ہے تو اس پہ راضی ہونے کے کیا اسباب ہے.
کیا فائدے ہیں. اور ایک موضوع ہے روزی میں کمی ہونے کا اسباب کیا ہے. یہ بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا روزی میں کمی ہو رہی ہے, اس کی کیا سبب ہے, کیا اسباب ہیں. 3 اسباب میں بیان کرتا ہوں جو روایت میں آئے. ویسے تو اور بہت سارے بھی ہوں گے, میں نے کہا مختصر 3 اسباب کم از کم بیان کرتا ہوں. بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے, یہ روایت ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے اس کا رزق اور روزی روک لی جاتی ہے. ایک سبب سامنے آ گیا. اب انسان اپنے ارد گرد دیکھیں لوگ عالم سے آ کے سوال ضرور پوچھتے ہیں, روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہے, روزی روک. اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا ایسا لگتا ہے کہ ہماری روزی روک دی کسی نے. لوگ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں, اپنی زندگی کو نہیں دیکھتے. خدا نہ خاصا کوئی گناہ, ایسا گناہ کر رہے ہیں کہ جو اس کو پتہ بھی نہیں ہے. بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں شاید انسان گناہ کرتا ہے لیکن متوجہ نہیں ہوتا. یہ بھی ایسا ہے, یا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے, لیکن اس کا اثر تو ہوگا. اس کا اثر یہی ہے کہ روزی روک دی جائے گی. ایک. پھر اس کے بعد اب جب میں مثال دے رہا تھا, دوسری بات یہ روایت پیغمبر سے, جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے اس کا حق روک لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر روزی کی برکت کو حرام کر دیتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ اپنے بھائی کے حق کو روکتے, یہ ایک توضیح مسئلہ ہے. اس سے کیا مراد ہے مولانا؟ اپنے بھائی کے حقوق, یعنی آپ پر کسی کے جو حقوق ہیں اگر آپ نے اس حق کو روک لیا, جس میں مثال کے طور پہ میں ایک مثال آپ کو دے دوں, میراث کے مسائل ہیں. صرف ٹچ دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سے ایسے خاندان ہیں یا بہت سے ایسے مسائل ہم نے سنے ہیں. لوگ سوال پوچھتے ہیں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا ہے. وہ کیا ہے کہ اگر شادی ہو جاتی ہے بیٹی کی تو میراث بیٹیوں کو نہیں دی جاتی. اور اس طرف یا تو متوجہ ہیں یا خاندان کے قانون کا عمل کر رہے ہیں. خاندان کا قانون ہے خاندان سے دولت نہ چلی جائے, کیونکہ بیٹی اگر بیاہ دی گئی ہے ہو سکتا ہے اس کی میراث اس کو 1 کروڑ روپے مل رہی ہے. اتنی باپ اتنی میراث چھوڑ, اتنا پیسہ چھوڑ کے گیا کہ اس کے حصے میں 1 کروڑ روپے آ رہا ہے, 50 لاکھ روپے آ رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں کہ 50 لاکھ ہمارے خاندان سے چلے جائیں گے, 50, جبکہ وہ اس کا حق ہے. یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ معاشرے کا کہ میراث کے اندر اگر کسی نے کسی کا حق روکا ہے. یہاں میں نے صرف مثال دی, حق کوئی بھی حق ہو, میں نے میراث ایک مثال دی ہے, اور بھی حقوق ہو سکتے ہیں. آپس کے اندر مسائل ہیں, ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں, جو بھی مسائل ہیں, یعنی کلی کیا ہے کہ اگر آپ پر کسی کا حق ہے اور آپ نے اس کا حق روک لیا, یہ بھی روزی میں کم ہونے کے سبب ہے. انسان عالم کے پاس جانے سے پہلے اگر اپنی زندگی کو دیکھ لے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ روزی کیوں بند ہو گئی ہے یا روزی کیوں روک لی اللہ تعالیٰ نے. کیا سبب ہے کہ جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں برکت نہیں ہوتی, کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں کہتے ہیں لوگ مولانا ہر 3 مہینے کام کرتے ہیں برکت نہیں ہوتی, بہت زندگی بڑی مشکل سے گزارے, پیسہ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن کام آگے نہیں بڑھ رہا, ترقی نہیں ہو رہی. پیسہ بھی ہے لیکن بس جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں رہا. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے ماضی کو دیکھیں, وہ اپنے ارد گرد دیکھیں, اپنے بھائی بہنوں کو دیکھیں, حقوق کو دیکھیں, اپنے تمام ان چیزوں کو دیکھیں کہ شاید ایسا تو نہیں ہم نے کسی کا حق, حتیٰ شوہر اور بیوی ہیں, حتیٰ ہو سکتا ہے کہ بیوی کا حق نہیں دیا. تو یہ تمام چیزیں جو اس کے اندر آ جاتی ہیں اس روایت میں کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے اس کا حق اگر روکتا ہے تو یہ بھی روزی کے روکنے کا سبب بنتا ہے, اور اس کو حق ادا کرے, حق تلفی کرے, حق ادا کرے. اس کا اگر مال ہے تو مال ادا کرے. پھر اس کے پیغمبر نے فرمایا جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا اس مشکل سے حل نہیں, باز نہیں آ سکتا. 2. تیسری چیز کیا ہے کہ حرام کی کثرت. یہ روایت بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ حرام کی کثرت روزی میں کمی اور بے برکتی کا موجب بنتا ہے. اب حرام کی کثرت وہی گناہ ہی ہوگا, گناہ ہے, گناہ بھی اور حرام کمانا بھی, حرام طریقے سے کمانا. ہاں حرام کی کثرت مراد وہی ہے کہ اب یہ یہاں پہ سب سے اہم کیا ہے کہ خود لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ حلال ہے حرام. اب میں آپ کو مثال دوں کہ بہت سے ایسے کام, ایک مثال دیتا ہوں, لوگوں نہیں معلوم, بعض لوگ پوچھتے بھی رہتے ایسے مثال, شراب بیچ رہے, بڑی دکان ہے شراب کی, ورنہ میں تو وقت نہیں ہونا, قصہ بھی سناتا ہوں, مختصر سناتا ہوں کہ باہر انگلینڈ میں ہوا ہے کہ مولانا گئے تھے شراب پڑھنے, کہ
दुकान का इफ्तिताह कि बोला आपके हाथों से बाबरकत हाथों से हो जाए, तो क्या कहने मौलाना हजरात, मौलाना आए हुए हैं, इनके बाबरकत आप रिबन काट दें। उन्होंने कहा ठीक है भैया। मौलाना पहुँचे, जैसे रिबन काटा, शटर ऊपर किया, देखा शराब की बोतल। क्या किया? कुछ नहीं, अब तो हो गया। ये भी है। अच्छा, अब उनसे कहें हराम है, आका साहब हमारी रोजी है, बेच रहे हैं। हाँ। अब मसला क्या है यहाँ पर, जैसे आलात मौसीक़ा, जी आलात मौसीक़ा वो भी हराम, वो भी हराम। उनका बेचना, रखना घर में, रखना भी घर में हराम है, बेचना, खरीदना, जी खरीदो फरोख्त सब हराम है। सब हराम है। अब क्या कहते, अच्छा आप अगर लोगों से कहें कि आप फर्ज कर अल्लाह ना करे ऐसा, आप किसी की जानने वाली दुकान है, आपने कहा ये क्या है हराम काम, मेरा बिजनेस है, ये तो रोजी है, यानी इसका क्या मतलब है, उन्हें अभी तक ये नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ अल्लाह ने हलाल करार दी है और कौन सी चीज़ हराम करार दी, यानी वो चीज़ें जो हराम है वो रोजी है ही नहीं। एक और मसला भी है, चले वो भी बयान कर देता हूँ। वो कौन सा, वो आपसे मरबूत नहीं है लेकिन है आपसे मरबूत, एक जैस से नहीं हो सकता, एक दूसरी जैस से हो जाए। शेव करवाना, जो करवा रहा है, जो कर रहा है वो भी फेले हराम कर रहा है, और जो पैसे दे रहा है वो फेले हराम। अब वो जो शेव कर रहा है यहाँ पे वो कहता है आगा साहब मेरी रोजी है, बात हमारी वहाँ पर है, कहता मेरी रोजी है, काम है नहीं, ये भी हराम है, हराम काम है। तो अब बहुत से काम माशरे में ऐसे हैं कि जो लोग इस बात को वो हराम समझते ही नहीं है। सबसे अहम मसला ये, पहले तो उसे ये बयान करना कि भाई ये काम हराम है, शरीयत इसको हराम कहती है, देने वाला भी इसमें हराम है शेव में, और आलात मौसीक़ा में ख़रीदने वाला भी हराम काम कर रहा है, बेचने वाला भी हराम काम कर रहा है। तो यहाँ रिज़्क़ और रोज़ी के अंदर जो अहम तरीन मसला है वो है कि पहले लोगों के लिए तायन होना चाहिए कि हमारी रोज़ी जो हम जॉब कर रहे हैं, तो जॉब भी बाज़ जगह पे अगर खुदा ना करता कोई सूद का काम कर रहा है, हराम है। कोई ऐसी जगह जॉब कर रहा है जहाँ सूद है, तो इसका मतलब है कि पहले वो जो जॉब उसे मिल रही है उस जॉब के मुतालिक जाके फ़िक़ही मसला मालूम करें कि ये जॉब हलाल है या ये है। तो अमीर मोमिन अलैहिस्सलाम की जो रवायत मैंने शुरू की उसका देखें, एक हिस्सा, सिर्फ एक हिस्सा मैं रवायत मुकम्मल ही करूँगा। पहला हिस्सा क्या था, रोज़ी हलाल, नंबर 1। नंबर 2, उसका अखलाक अच्छा होना चाहिए। अमीर फरमाते हैं कि अखलाक अच्छा होना चाहिए। अब आइए रवायत, ये भी पांचवें इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कामिल तरीन अफराद ईमान के एतबार से वो हैं जिसका अखलाक अच्छा। ये पांचवें हो गए। छठे इमाम की रवायत है, 4 चीज़ें जिसमें हो, 4 सिफतें जिसमें हो, उसका ईमान कामिल, अगरचे सर से पैर तक गुनाह क्यों ना हो, लेकिन उसका ईमान, क्योंकि वो जो चीज़ें ऐसी हैं वो जैसे इमाम ने बयान किया, कोई कहेगा मौलाना ये सिफत होगी तो गुनाह, पता चला वो जब सिफत होगी तो गुनाह खुद ब खुद नहीं होगा। पहली सिफत सच बोलना, जब सच बोलेगा तो झूठ बोलने वाले गुनाह उस पर लागू नहीं होंगे। दोबारा बताइएगा, 5 सिफात, 4 सिफतें इमाम फरमाते हैं उसका ईमान, यानी छठे इमाम फरमाते हैं 4 चीज़ें जिसमें होंगी उसका ईमान कामिल होगा, अगर से उसके गुनाह सर से पैर तक गुनाह ही क्यों ना हो। नंबर 1 क्या है, सच बोलना। नंबर 2 क्या है, अमानत की अदायगी। नंबर 3 क्या है, हया। और नंबर 4 है अच्छा अखलाक। नंबर 1 सच बोलना जी। नंबर 2 अमानत की अदायगी। नंबर 3 हया। और नंबर 4 क्या है, अच्छा अखलाक। अब अच्छा अखलाक होना, इससे भी एक रवायत है, छठे इमाम की रवायत है कि अच्छे अखलाक से घर आबाद रहते हैं, एक उम्र में इजाफा होता है। फिर एक रवायत है कि जिसका अखलाक अच्छा होता है उसे रोज़ेदार वाला दर्जा होता है। अब आप देखें कि एक आपने रोज़ा रखा है सारा दिन, अदान सुबह से लेकर अदान मगरिब तक आप रोज़े की हालत में, यानी जो सवाब आपको मिलेगा वो सवाब किसको मिलेगा, जिसका अखलाक अच्छा। अलबत्ता देखें ये कुल्ली बात है, मैं सिर्फ एक वाक़या आपको सुना देता हूँ ताकि बात वाज़ेह भी हो जाए कि एक बहुत बड़े मर्जी और मुज्तहिद हैं शेख जाफ़र काशिफुल ग़िता, बहुत बड़े अपने ज़माने के आलिम मर्जी थे अपने ज़माने के, आज से तकरीबन 300-400 साल पुराने हैं। उनकी ज़िंदगी का एक वाक़या लिखा है।
کہ ایک اصفہان میں رہتے تھے، ایک شخص نے انہیں کسی نے انہیں پیسے دیے تقسیم کرنے کے لیے فقراء میں. وہ نماز مسجد میں آئے صبح کی نماز پڑھانے کے لیے، اور نماز سے پہلے انہوں نے فقراء میں تقسیم کر دیا. اس کے بعد نماز کسی کو اطلاع ملی بعد میں، وہ بھی شیخ کے پاس پہنچ گئے اور شیخ سے کہا کہ بھئی ایک سید آیا، لکھا ہے کہ ایک سید آیا شیخ کے پاس اور کہا کہ میری مدد کریں. شیخ نے کہا تم نے آنے میں دیر کر دی، آنے میں دیر کر دی، جو پیسے تھے وہ میں نے تقسیم کر دی. تو اس شخص نے کیا کیا؟ کہتے ہیں لکھا ہے اس شخص نے اپنے لوہا دہان شیخ کے منہ پہ پھینکا. اب یہاں پہ دو چیزیں، اخلاق اور تحمل. حلم کے لیے بھی یہ واقعہ ہے. اچھا اب یہاں پہ آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ مشکل کام ہے، تحمل آسان نہیں ہے ادھر. اخلاق اچھا دکھانا چاہیے. شیخ نے کیا کیا؟ تحمل کیا، اچھا اخلاق برتا. اور کہتے ہیں کہ اپنا امامہ اتارو اور نمازی سے کہا کہ شیخ کی داڑھی کے صدقے میں یا شیخ سے تم محبت کرتے ہو تو اس پہ کچھ ڈال دو. کہتے ہیں نمازیوں نے جو دیا شیخ نے اس کی مدد کر دی. یہ اچھا اخلاق تحمل ہے اور اچھا اخلاق. مشکل ہے، آپ کہیں گے مولانا کوئی اگر خدا نہ خاصا آپ سے کوئی دو بات کہہ دیتا ہم فوراً جواب میں کہتے ہیں. تھوڑا اس کو تحمل کرنا چاہیے. کوشش اللہ سے دعا ہی کریں کہ ہم اپنے اچھے اخلاق کو رکھیں تاکہ اچھا اخلاق ہی دیکھیے کہ زندگیاں تبدیل کر دیتا ہے. اب دیکھیں کتنے واقعات تاریخ سلمان فارسی کے واقعات پڑھے جاتے ہیں، مالک اشتر کا واقعات پڑھے جاتا ہے، ائمہ معصومین کے واقعات پڑھے جاتے ہیں. وہ یہی ہے کہ اچھا اخلاق آپ پریکٹیکلی زندگی میں اس کو تجربات کر کے دیکھیے گا. بچوں کے ساتھ، بچے بڑوں کے ساتھ، بچے اساتذہ کے ساتھ، اساتذہ بچوں کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، دوست کے ساتھ، گھروں میں. یعنی انسان جتنا اچھا برتاؤ کرے گا، جتنا اچھا اخلاق رکھے گا، اتنا ایمان کامل ہوگا. اور یہ سارے فوائد مختصر جو میرے 5-6 فوائد بیان کیے، یہ فوائد ملیں گے اور زندگی بہتر ہوگی. آپ دیکھیے گا بچوں کو جو ہم اچھا اخلاق سکھائیں گے، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، دوستوں سے کیسے بات کرنی ہے، ہمسائے سے کیسے بات کرنی ہے، مہمانوں سے کیسے بات کرنی ہے، یہ تمام چیزیں جب تک آپ بچوں کو نہیں بتائیں گے، جب تک اس کی تربیت نہیں ہوگی، جب تک وہ آگے نہیں بڑھے گا. اور خدا نہ خاصہ اگر تربیت اچھی نہیں ہوئی تو آگے جا کے نقصان ہوگا. جب نقصان ہوگا تو یہ ساری چیزیں پھر آئیں گی کہ مولانا بچے کا اخلاق اچھا نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ تربیت. تو امیر مومنین علیہ السلام کی روایت کیا ہے کہ دوسری صفت جو مومن میں ہو اس کا اخلاق اچھا. دوسری صفت. تیسری صفت کیا ہے؟ باطن اس کا درست ہو. باطن کیسے کہتے ہیں؟ باطن درست سے کیا مراد ہے؟ نیک ہو اندر سے، نیک بھی ہو. اور ایک اور باطن درست کو جو اگر عموماً لوگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جو دل میں ہو وہ زبان پر. یہ معمولاً ہے انسان منافقت نہیں کرے. جو دل میں ہے وہ زبان پہ نہیں، جو زبان پر ہے وہ دل میں. یہ نہ کرے. انسان اپنے باطن کو درست کرے، اس کو پاک رکھے. یہ بہت روایتوں میں آیا. انسان اپنے درون کی بات ہے، لواز میں راز ہے، درون یعنی باطن پاک رکھے، اس کو پاک کرے. کون سے وہ اعمال ہیں جو انسان کے باطن کو پاک کرتے ہیں؟ اس کو پاک. محاسبہ نفس ہے. بہت سی اور بھی چیزیں ہیں. گناہ سے بچنا کہ انسان اپنے باطن کو پاک کرے. منافقت سے بچے. جو اچھا ایسا بھی منہ پٹ نہ ہو کہ ہر چیز منہ پہ بول دے، ایسا بھی نہیں ہے. جو ٹھیک ہے باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کہہ سکتا ہے تو احترام سے کہے. وہ کیا ہم تو منافق نہیں، ہم تو جو ہوتا ہے منہ پہ بول دیتے ہیں. ایسا بھی انسان کھلنا نہ ہو کہ سب کے سامنے خود کسی کی بے عزتی کر دے. یہ بھی نہیں ہو. جو بات کسی کو کرنی ہے اگر دل میں ہے تو انسان اس کو بیان کر دے کہ بھائی یہ بات میری آپ کو میری بات آپ کو بری لگی، مجھے آپ کی بات بری لگی، لہٰذا میں آپ کو ہی بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی ایک طریقے کا، یعنی انسان کا اپنا باطن درست ہونا چاہیے، پاک ہو، درست ہو. اور یہ ہوگا کس طرح؟ ممکن ہے کوئی سوال کرے تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس کو انسان گناہوں سے بچے. جو ائمہ معصوم کی روایت ہے اس کو دیکھے کہ اس کے متعلق انسان اپنے باطن کو کیسے درست کرے، انسان جو ہے وہ اپنے باطن کو پاک کیسے کرے. اللہ کی عبادت، کلمات معصومین علیہ السلام کی جو روایت ہے اس پہ عمل کرے گا. جس طرح اپنی زندگی کو بہتر کی بہتر کرے گا تو انسان اپنے باطن کو پاک کرے گا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ باطن درست ہونا چاہیے، باطن پاک ہو. نمبر 4 کیا ہے؟ انفاق. مومن میں ایک صفت ہو انفاق کی. انفاق یعنی انفاق کا کیا مطلب ہے؟ ہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. انفاق یعنی آپ دیکھیں جہاں پر آپ کو قرآن میں نماز کا ذکر آئے گا کم و بیش انفاق کا ذکر آئے گا. کم و بیش آپ دیکھیے گا کہ تقریباً اگر 150 آیتیں ہیں تو 125 130 یا 140 آیتیں ہیں نماز اور صلاۃ، انفاق اور صلاۃ.
ساتھ ساتھ زکوٰۃ اور صلاۃ، یہ زکوٰۃ وہی ہے، زکوٰۃ یعنی صلاۃ، یہ ساتھ ساتھ ہے. تو آپ دیکھیے کہ نماز کے ساتھ کیا ہے؟ انفاق. اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. کیا اب یہ خود ماہ رمضان جو مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ، اس میں کتنا ہے کہ تاکید آئی ہے کہ لوگوں کو افطار کراؤ، افطار دو، افطار کراؤ اور لوگوں کی مدد کرو اگر انسان کے اختیار میں. دیکھیں بعض اوقات کوئی کہ مولانا ہمارے اختیار میں نہیں، وہ الگ بحث ہے. بحث ہماری یہاں پر ہے کہ انسان کے اختیار میں ہے، اگر وہ چند لوگوں کا مدد کر سکتا ہے. مطلب ایک فیملی، وہ کہتے ہیں میں ایک فیملی کو راشن دے سکتی ہوں، فرض کریں تو ایک فیملی کو راشن دے. ضروری نہیں ہو کہ میں 10 کو نہیں دے سکتی، میرے امکانات نہیں، میرے شوہر کے حالات ایسے نہیں ہیں. اگر وہ کہ میں ٹھیک ہے انفاق کر سکتا ہوں، ایک فیملی ہے. کیونکہ دیکھیں بہت سے ایسے افراد ہیں جو کہہ نہیں سکتے، تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. جو کہہ نہیں سکتے، آپ کو معلوم اگر ہو جائے کہ یہ کہہ نہیں سکتا، یہ کہہ نہیں سکتی، تو کسی طرح اس تک اس کی مدد کو پہنچانا چاہیے. اللہ کو یہ پسند ہے بہت چیزیں یہ. اور آمین علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں، امیر معصوم علیہ السلام کی زندگی میں کہ کس طرح دوسروں کی مدد کرتے تھے. تو یہ انفاق خود ایک موضوع ہے. اور انفاق کی جو شرائط ہیں، شاید ایام فاطمیہ میں نے پڑھی تھی، یاد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. میں پڑھ نہیں رہا، حوالہ دیتا ہوں کہ تفسیر نمونہ سورہ حدید، کہ جب آپ تفسیر میں جائیں گی وہاں پر تو وہ انفاق کی شرائط لکھی ہوئی. سورہ حدید تفسیر نمونہ سورہ حدید تقریباً 12ویں جلد ہوگی غالباً، نہیں معلوم، 97واں سورہ غالباً ہے، 97واں سورہ حدید غالباً. تو وہ اس کی تفسیر میں جب آپ جائیں تفسیر نمونہ میں، تو وہاں پر انہوں نے آیت اللہ ناصر مقام شیرازی نے شرائط لکھی، انفاق کی شرائط لکھی کہ آپ کو جو یہ انفاق جو آپ اللہ کے راہ میں انفاق کریں، اس کی کیا شرائط ہیں. ایک شرط اس میں کہ حلال ہو. پتہ چلا خدا نے کہا تھا کوئی حرام سے کما رہا ہے، حرام سے انفاق کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا. یعنی حلال کمائے، یعنی جو انفاق کر رہا ہے وہ کیا ہو؟ حلال ہونا چاہیے، پاک ہو. تو اللہ کے قابل قبول ہے. انسان جو محنت کر رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہے، لیکن اس میں دوسروں کا حق بھی ہے. وہ دوسروں کا حق یہی انفاق ہے. انفاق کے حوالے سے، صلہ رحمی کے، وہ دوسری مدد کے حوالے سے. تو انسان اگر جو کر سکتا ہے کرے، جتنا کر سکتا ہے. تو ان تمام شرائط کو آپ جا کے پڑھیں، دیکھیں اس میں کیا کیا شرائطیں لکھی ہیں کہ حلال کے لیے یعنی انفاق کے لیے جو شرائط ہے، اس میں ایک شرط ہے اخلاص، خلوص بھی ہونا چاہیے. خلوص کے ساتھ ہو، ریاکاری نہیں ہو، دکھاوا نہیں ہو. آپ دے ایک چیز نہیں دکھا سب کو، ایسا نہیں ہو. خدا نے کہا تھا کہ اس طریقے سے مت دے کسی کی تاخیر ہو، کسی کی بے عزتی ہو. یہی ہو رہا ہے بس تو اس کو کسی طرح بس دیکھیں، ہو تو بہت کچھ رہا ہے. ہم سسٹم خود صحیح کریں گے. میں نے ہمیشہ کہا ہے، اور اس میں جب بھی گفتگو آتی ہے سسٹم کے بارے میں، آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر سسٹم ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے مردوں کے ہاتھ میں، کچھ سسٹم عورتوں کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے. جو سسٹم آپ کے ہاتھ میں اس کو تو صحیح ہو سکتے ہیں، بس ٹھیک ہے. یعنی اللہ آپ سے آپ کا اپنا پوچھے گا، آپ سے مردوں کا نہیں پوچھے گا، شوہروں کا بھی نہیں پوچھے گا. شوہر تو شوہروں کا پوچھے گا، بیویوں سے. تو آپ کے پاس جو اختیارات ہیں، آپ کے پاس جو اختیارات ہیں، یا جہاں آپ کی چلتی ہے، اور آسان الفاظ میں ہم کہہ رہے ہیں، وہاں آپ نے اگر اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے جانا تو حرام ہو رہا، حرام تو ہم سے کیا مطلب ہے. نہیں، اللہ آپ سے پوچھے گا آپ کے اختیارات تھے، اللہ نے آپ کو اختیار دیے، تو آپ نے کیوں اس کو اختیارات کو صحیح استعمال نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر سسٹم صحیح ہوگا. سسٹم دیکھیں بنانے سے ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. ایک گھر میں سسٹم اچھا ہوگا، جب دوسرے دیکھیں گے کہ یار انہوں نے تو اپنا اچھا سسٹم بنا کے رکھا ہوگا، دوسرا کا سسٹم صحیح ہوگا. بالآخر کسی نہ کسی کو صحیح کرنا، اسٹیپ اٹھانا پڑے گا. ایک فیملی، دو بھائی مل کے، دو فیملی مل کے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کام کریں تو اچھا ہے. کسی کی مدد کریں، ضروری ہے کہ اس طرح مدد کریں کہ سب کو دکھائیں. مجھے باتوں کا جب پتہ چلتا ہے، بہت سے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی فلاں سب کو پتہ چل گیا. کیسے پتہ چل گیا؟ بات کیسے لیک ہو گئی؟ نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں مطلب چلا کہ شادی کے اخراجات تھے کسی نے اٹھا لیے، کھانے کا خرچہ تھا کسی نے دے دیا، رمضان کا راشن تھا کسی نے دے دیا. کیسے پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ وہ شخص جس کو آپ نے دیا وہ بھی معاشرے کا ایک فرد ہے. وہ معاشرے میں کیسے نکلے گا باہر؟ مشکل ہوگا. اس کی بیوی بچوں کو باہر نکالنا مشکل ہوگا. یہ تمام چیزیں کو دیکھنا پڑتا ہے. اور دیکھیے آپ تمام ائمہ معصوم کی سیرت میں آپ کو نہ، حتیٰ میں نے پہلے بھی پڑھا کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں جب سوال سائل آیا تھا، امام کمرے کے اندر چلے گئے اور اس کو کھڑکی سے بلایا، اور کھڑکی سے بلا کے دیا. تو پھر جب امام اپنے کمرے میں جہاں مہمان جہاں بیٹھے تھے وہاں، تو امام پوچھا لوگوں نے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کو بلا کے ان کو مطلب تو کیا کہا
امام نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جس کو میں دوں وہ میرا چہرہ دیکھے. اب آپ سوچیں کہ کیا معیار ہے انفاق کا. یہ معیار بتایا امام علیہ السلام نے کہ کس طرح مدد کرنی چاہیے. امام نے کہا کہ جس کی میں مدد کر رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ وہ میرا چہرہ دیکھے. اب آپ دیکھیں ایک انفاق کا کیا معیار امام علیہ السلام نے بیان کیا. ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم کسی کو دیں اور پورے محلے کو پتہ چل رہا ہے, پورے خاندان کو پتہ چل رہا ہے. آج کل تو 12 سوشل میڈیا کا دور بھی ہے, تو دوسری باتیں ساری اپنے مقام پر ہیں. خیر, کہاں تک بات پہنچی ہماری؟ انفاق کے بات پہنچی. اب آتے ہیں 4 صفتیں بیان ہو گئی. 5ویں صفت کیا ہے؟ زیادہ بولنے سے پرہیز کریں. کیا کریں؟ زیادہ بولنے سے پرہیز کریں. اب یہاں پر پیغمبر اسلام کی ایک روایت ہے, میں بیان کر دیتا ہوں, کہ جس میں خدا کو 3 کام خدا کو بہت زیادہ پسند ہیں. وہ کون سے 3 کام ہیں جو خدا کو زیادہ پسند ہیں؟ ہاں, کون بیان کرے گا؟ زیادہ بولنے سے, کم سونا, کم کھانا, کم بولنا. چلیں پوری جماعت نے مکمل کر دی روایت. یہی ہے, کم بولنا, کم کھانا اور کم سونا. اللہ کو بہت پسند. اللہ اس سے آپ اندازہ کرنا ہے. کم بولنا پسند ہے. آپ دیکھیں جو بات عارف کیا واقعہ سنتے ہیں نا, جو اہل علم ہوتے ہیں عارف ہوتے ہیں, کم بولتے ہیں. اور روایت میں آیا کہ بولو کم, مال زیادہ نکالو. بولو کم اور مال زیادہ, انفاق زیادہ کرو. یا دیکھیں آپ کے بعد انفاق کیا گیا. بعض روایتوں میں کم ہنسنا, یہ بھی ہے, مختلف ہے. یہ اس روایت میں 3 چیزیں جی, کہ اللہ کو 3 چیزیں پسند ہیں. وہ 3 کام کون سے ہیں؟ کم بولنا, کم سونا, کم کھانا. اور اللہ کو پیغمبر فرماتے ہیں 3 چیزیں ناپسند ہیں. وہ کیا 3 چیزیں ناپسند ہیں؟ زیادہ کھانا, زیادہ بولنا اور زیادہ سونا. اس کو الٹا کر, جی, بہت آسان پرچہ ہو گیا. تو بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنا دشمن رکھتا ہے جو زیادہ سوتا ہے, زیادہ کھاتا ہے, زیادہ بولتا ہے. اپنا دشمن رکھتا ہے اس انسان. آیا ہوگا مختلف روایت میں آیا ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو 5 چیزیں امیر المومنین کی روایت ہے. مومن میں 5, یہ 5ویں صفت. 6ٹھی صفت کیا ہے؟ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں. اور اس میں اگر آپ اس روایت کو بھی ایڈ کر لیں, جہاں پر ایک چیز اور آئی روایت میں کہ لوگ اس کی زبان سے محفوظ رہیں. یہاں پہ شر وہی ہے, ممکن ہے کہ شر وہی ہے کہ یعنی وہ اپنی زبان سے یعنی لوگ اس کے شر سے محفوظ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی زبان سے زیادہ اذیت پہنچاتا ہو, تکلیف پہنچاتا ہو. اگر اس کو آپ کھولیں تو یہی نکلے گا کہ اس کے شر سے کیا مراد ہے, کہ اس کے زبان سے, اس کے ہاتھ پیر سے, اس کی باتوں سے مومن محفوظ رہیں. یعنی ایک صفت اس میں یہ ہو کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں. یعنی مومن میں صفت ہو کہ ایسا نہ کہ لوگوں کو تکلیف دے, بلکہ الٹا ہے, لوگوں کو وہ فائدہ پہنچائے. ٹھیک ہے. 6, 7ویں چیز کیا ہے؟ 7ویں اور آخری صفت ہے کہ لوگوں کے حق کو ادا کریں. یہ 7 صفتیں امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی اس روایت میں. یعنی جو موضوع ہم نے قرار دیا کہ امیر المومنین کی نگاہ میں مومن کی 7 صفتیں. 7 صفتیں کون کون سی ہیں؟ روزی اس کی حلال ہو, 1 اخلاق اچھا ہو, 2 تیسرا کیا ہے؟ باطن درست ہو, انفاق کرے, 5واں کیا ہے؟ زیادہ بولنے سے پرہیز کرے, اور 6واں کیا ہے؟ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے اور لوگوں کے حق کو. اب دیکھیں اب اس میں بھی ساری چیزیں آ گئی. اس جملے کو بھی اگر آپ کھولیں, لوگوں کے حق کو ادا کرو, اس سے کیا مطلب ہے؟ تمام چیزیں آ گئی. لوگ اگر اس پہ کوئی مالی اعتبار سے کوئی کسی کا حق ہے وہ ادا کرے, حقوق ادا کرے, دوستوں کے, بہن بھائیوں کے, ماں باپ کے, جو بھی حق اس کے اوپر ہے. یعنی اب جو بھی اس پہ مالی حق ہے تو مالی ادا کرے گا. واجبات ہیں, اگر کسی کو مالی واجبات دے رہے تو مالی واجبات. یعنی لوگوں سے اس کا انٹریکشن جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے. حق لوگوں کے حقوق اگر اس کے اوپر ہے تو اس کو ادا